أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. یہ سورۃ نبا ہے اور ان سورتوں میں سے ہے جن میں قیامت کا بیان ہے اور بروز حشر کامیاب لوگ ایمان و اعمال والے ان کے صلے اور ان کے مقامات کا تذکرہ ہے اور اس دن کے ناکام اور نامراد لوگ ان کی سزاؤں کا بیان ہے. ماقبل کی سورت مرسلات بھی یہی مضمون اور اس سے پہلے دہر بلکہ بیشتر سورت سبا و فاطر سے ان میں قیامت کا کوئی نہ کوئی بیان ہے. عما یتساءلون کس چیز کے بارے میں یہ پوچھتے رہتے ہیں. تساؤل کے معنی ہے آپس میں ایک دوسرے سے پتہ کرنا. عن النبأ العظیم ایک بہت بڑی خبر کی باتیں پوچھ رہے ہیں. الذی هم فیہ مختلفون وہ جس میں یہ اختلاف رائے رکھتے ہیں. ایک اختلاف تو یہ ہے کہ قیامت عقلی ہے یا نقلی. تو علماء کہتے ہیں عقل اور نقل دونوں کا تقاضا ہے کہ دنیا کے اعمال کا احتساب ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم مظلوم کو پیٹتا ہے، قاتل مقتول کو قتل کرتا ہے اور ستمگر ایک کمزور اور عاجز سے اس کے حق سلب کرتا ہے اور اس کو کسی نے بھی سزا نہیں دی اور اس کو تسلی نہیں دی، نہ اس کے آنسو پہنچے. تو اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے. یہ عقل کا بھی تقاضا ہے اور نقل سے مراد اخبار واقعات وہی. کلا سیعلمون ہرگز نہیں جلدی جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون پھر ہرگز نہیں جلدی جان لیں گے. دو دفعہ اس لیے کہ تاکید در تاکید کہلاتی جو بعض اوقات تاثیر سے افضل ہوتا ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ ایک پتہ تو ان کو دنیا میں بھی چل جائے گا. بہت سارے عبرت کے تماشے سامنے آتے. اور دوسری وجہ ہے کہ قیامت کا دن تو ہے ہی برحق. اور ایک جواب یہ ہے کہ پہلے کلا سیعلمون سے مراد قبر ہے اور دوسرے سے مراد یوم الحشر والنشر ہے. الم نجعل الارض مہادا کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو پنگوڑا رہنے سہنے کی بہترین جگہ ہے. والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو کیل. اوتاد وتد کی جمع ہے، وتد کیل کو کہتے ہیں. کوئی چیز ہل رہی ہے نا تو اس پہ کیل ٹھوک دیتے. تو یہ زمین جب پیدا ہوئی تو اس میں حرکت تھی اور اس حرکت کے ہوتے ہوئے جیسے زلزلے کے جھولے جاتے ہیں اور اس کے جھٹکے آتے جاتے ہیں تو اس میں کوئی نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور پیدا کیے تم کو جوڑے جوڑے. مخلوق سب جوڑے جوڑے. ان اللہ وتر یحب الوتر. پاک صرف رب العالمین کی جل و علا ذات اقدس ہے. علماء نے اسے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جوڑے پہلے سے طے شدہ ہے، اس لیے بڑے بڑے گھرانوں میں کبھی نکاح نہیں ٹھہرتا اور کسی چھوٹے گھرانے میں رہ جاتا ہے کیونکہ اللہ نے لکھا اس طرح ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو تھکاوٹ دور کرنے والی. اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک آدمی کو نیند آ جاتی ہے اور بس پھر وہ جتنی تھکاوٹ ہو اس میں اللہ وہ دور کر دیتا ہے.
مجھے جو سانس کا عارضہ ہوا تھا تو ڈاکٹران صاحبان نے یہ فرمایا کہ اس شخص کی نیند 12 سال سے ہوئی نہیں اور اس کی وجہ سے اس کی سانس پر دباؤ زیادہ ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات کرتے ہیں، نیند تو ہم کرتے ہیں۔ جب انہوں نے مشینیں لگائی تو مشین نے کہا کہ یہ سوئے ہی نہیں، تو یہ جو آپ کو گہری نیند میں آپ تھے، اور میں نے کہا چلو تھوڑا ہی پڑھنا ہے تو بس ابھی پڑھ ہی لیتے ہیں، کیونکہ ایک پارہ ہے اور 3 دن ہے، تو چلو ختم وہی انشاءاللہ جمعے کو صبح 10 بجے ہو جائے گا، کیونکہ 23 رمضان المبارک جو ہماری اپیشے سے تاریخ طے ہے اس کو آگے پیچھے کرنا آسان نہیں ہے۔ پورا عالم جو ہے نا 75 ملک اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے اخلاص اور آپ کے گراں قدر تشریف آوری سے اس سادہ ترجمہ کو پورے عالم میں محور بنایا۔ تو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، بابا نے بھی ثابت کیا کہ میں سوئے نہیں ہوں، جاگ رہا ہوں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنایا رات کو پوشاک۔ یہ ایک عجیب پردہ ہے، ہر چیز اپنے پناہ کی جگہ میں، آرام کی جگہ میں پہنچ جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے بنایا دن کو ذریعہ معاش، محل معاش۔ معاش کہتے ہیں دنیا کی زندگی کو، کسب کو، کھانے کو، پینے کو، کمانے کو، اور معاش کہتے ہیں آخرت کو۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ سچتی ہے، دن میں بازار کھل جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ الصبا کے مردم برائے کار روان، بنا کشان محبت بکوئے یار روان۔ صبح صبح لوگ اپنے اپنے کاموں کے لیے اور دین اور تفسیر کے عاشق اور قدردان دور تفسیر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا بھی ہے کہ اللیل للعاشقین ستر یا لیتا اوقاتہا تدوم، رات عاشقوں کا پردہ پوش ہے، کاش کہ رات ہی رات ہو اور یہ محبوب کے ساتھ انگڑائیاں لیتا رہے۔ مؤذن بانگ پہ ہنگام پرداش، نمی دانت کے قط از شب گزشتس۔ وہی مؤذن سے نے بے وقت اذان دے دی اور تمام کے تمام خواہش اور محبت ڈھیر کر دی۔ ثم الصباح أتى ففرق بيننا ولقلما يصفو السرور لعاشقي وبنينا فوقكم سبعا شدادا، اور ہم نے بنایا تمہارے اوپر 7 مضبوط قلعے، انہیں 7 آسمان۔ وجعلنا سراجا وهاجا، اور بنایا ہم نے سورج کو روشنی دینے والا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم اتارتے ہیں لدے ہوئے بادلوں سے پانی ریلا، پانی بہتا ہوا ریلا۔ سجا سجو کے معنی پانی کا ریلا جو سب کچھ اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ صحابیوں نے جو اپنی تکلیف بتائی تو کہا یا رسول اللہ انہا تسج سجا، یہ پانی تو ایسا، یہ خون تو میرا ایسا آتا ہے جیسے پانی کا ریلا ہوتا ہے۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ نکالے اس کے ذریعے اناج اور سبزے، وجنات الفافا، اور باغات گنے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن اس کا وقت طے شدہ ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا بنسری میں، فتاتون افواجا، تو آپ آؤ گے جھوک در جھوک۔ وفتحت السماء، اور کھل جائے گا آسمان، فکانت ابوابا،
تو یہ ہو جائے گا دروازے، کھڑکیاں نظر آئے گی. وسیرت الجبال، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ. فکانت سرابا، یہ ہوگا مانند ریت کے ڈھیر کے. ان جہنم کانت برسوادا، بے شک جہنم انتظار میں ہے، کھات میں ہے، انتظار میں ہے. للطاغین، شرپسندوں کے لیے. مآبا، وہی ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، رہیں گے اس میں صدیوں تک، یعنی ہمیشہ کے لیے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، چکیں گے نہیں اس میں نہ ٹھنڈ اور نہ پینے کا لائق پانی. الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا اور زخموں کا پیپ. جزاء وفاقا، یہی بدلہ ہے ان کا پورا، یعنی یہ سزا ہے ان کے لیے. انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک ہے یہ لوگ کہ امید نہیں رکھتے حساب کتاب کی. یہ انکار کرتے تھے قیامت کے دن جس میں حساب کتاب ہو. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور یہ تکذیب کرتے تھے ہماری آیات کی تکذیب طرح. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز جو ہم نے گنی ہے وہ تحریر میں ہے. یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے کہ کوئی چیز باہر نہیں، ہر چیز کی تحریر ثبوت ہے. فَذُوقُوا، پس چکو. فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پر ہرگز نہیں بڑھایا تمہارا مگر عذاب. ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے. مفاز فوز سے، فاز یفوز فوزا، مفاز مصدر میمی ہے. حدائق، باغات، وعنابا، اور انگور. وکواعب اترابا، اور خوبصورت جوانی والی جن کے سینے نظر آتے ہیں. وہ اترابا، اور ہم عمر. مطلب ہے کہ کچھ اجناس ایسی ہے کہ ان کا حسن چھاتیوں میں بھی ہے. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور پیالے چھلکتے ہوئے بھر کے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہیں سنیں گے جنت میں بیہودہ بات اور نہ جھوٹ. جزاء من ربک، یہ بھی سزا ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی یہ بدلہ ہے، صلہ ہے تیرے رب کی طرف سے. عطاء حسابا، جو دے گا حساب کے بعد. حساب کتاب کے وقت جو کامیاب لوگوں کو نعمتیں ملے گی ان میں پرہیزگار لوگ ہیں. رب السماوات والارض، یہ مالک آسمان و زمین کے ہیں. وما بینہما، اس کے درمیان. الرحمن، واقعی مہربان ہے. لا یملکون منہ خطابا، اختیار نہیں رکھیں گے اس سے بات کرنے کا. یوم یقوم الروح، اور جس دن کی روح کڑی ہوگی. والملائکۃ، اور فرشتے صفا، قطار میں. روح سے مراد یا تو ارواح ہے کائنات کے، اور یا روح سے مراد جبرائیل امین ہے، اور یا روح سے مراد صفت حیات ہے. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، بات نہیں کر سکیں گے مگر وہ جس کو اجازت دے اللہ رحمان. وقال صوابا، اور بات بھی کرے گا پوری، پر جتنا سوال اتنا جواب. ذالک الیوم الحق، یہ دن آنا برحق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اختیار کر لے رب کی طرف ٹھکانہ، اپنے لیے بہترین ٹھکانہ جو بنانا چاہے اس برحق دن کے لیے وہ ایمان و اعمال کا بنا ہے. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم ڈراتے ہیں تم کو نزدیک عذاب سے. قیامت تو اللہ فرماتے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ہم کہتے ہیں کہ بالکل آئی گئی. یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا انسان. ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجے اس کے ہاتھوں نے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کہے گا کافر. یا لیتنی، اے کاش کہ ہوا ہوتا. كُنْتُ تُرَابًا، ہوا ہوتا مٹی. یہ مخلوقات جو
چرند پرند درند جس قدر بھی کائنات ہے ان کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر ایک بے سینگ بکری کو سینگ دیے جائیں گے، کیونکہ سینگوں والی نے دنیا میں اس کو مارا تھا اور یہ اس سے بدلہ لے لے گی۔ جب حیوانات کے درمیان حشر نشر و حساب ہو جائے، گو یہ تکوینی نظام ہے، لیکن اللہ برحق کے لیے اس کا برپا کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں حتی تختص الشاۃ الجلجاء عن الشاۃ القرناء، یہاں تک کہ بدلہ لے لے بے سینگ بکری سینگوں والی بکری سے۔ تو پھر کہا جائے گا کہ کونو ترابا، تم سب مٹی ہو جاؤ، کیونکہ آپ کے لیے تو آگے انجام نہیں ہے۔ تو جس وقت تمام حیوانات دنیا کے چرند پرند درند حساب کتاب کے بعد ختم کر دیے جائے، اس وقت کافر کہے گا کہ کاش کہ میں بھی حیوان ہوتا، جانور ہوتا، درندہ ہوتا، پرند چرند ہوتا، اور آج مٹی ہو کر کے آگے تفصیلی احتساب سے بچ جاتا۔ سورۃ النازعات مکی ہے اور موجودہ ترتیب میں 79 ہے اور نزول میں 81 ہے، 2 رکوع اور 46 آیات ہے، اور بیان قیامت پر مشتمل ہے، قیامت کے منکروں کو سزا کے بیان میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح گھسیٹتے ہیں غوطہ لگا کر، والناشطات نشطا، اور وہ جو کھولتے ہیں بندھن آرام سے، یعنی کافر کی روح جب قبض ہوتی ہے تو اس کے ہر جز سے نکالا جاتا ہے، اور مسلمان کی روح ایسی خوشی سے نکالتے ہیں بس جیسے ایک پر پڑا ہوا تھا وہ اٹھا لیا۔ والسابحات سبحن، اور وہ جو چلتے ہیں آرام آرام سے، فالسابقات سبقا، پس وہ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، فالمدبرات امرا، پس وہ ملائک جو امور عالم کا انتظام کرتے ہیں، اللہ نے جیسے اسرائیل کو روح قبض کرنے پر اور جبرائیل کو پیغمبروں کے پاس وحی لانا یا ان کی مدد و نصرت کرنا یا معذبین کو ہلاک کرنے پر لگایا، اور اسرافیل کو سور بجانے پر لگایا، میکائیل کو باد و باران لانے پر لگایا، اس طرح اللہ نے انگنت ملائک کی ڈیوٹی لگائی، ان کو کہتے ہیں فالمدبرات امرا۔ یہ شاہ عبدالعزیز نے تفسیر فتح العزیز میں اس کی 7 تفسیریں کی، لیکن راجح یہی ہے جسے ہم نے اختیار کیا۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن لرز اٹھے گی لرزنے والی، تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گا ایک اور جھونکا، زلزلے در زلزلے۔ قیامت کی قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن دھڑک جائیں گے، ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان کی جھک جائے گی خوف کے مارے، یقولون کہیں گے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہمیں لٹایا جائے گا کھر کے اندر۔ حافر کہتے ہیں بکری یا بیڑ کے کھر کو، نیچے جو ناخن ہوتا ہے اس کو کھر کہتے ہیں، منگور تک کپائی آئی۔ یہ محاورہ ہے کہ فلان رد فی الحافر، یعنی بڑی مشکل سے واپس لایا گیا۔ اذا کننا عظاما نخرا، آیا جب ہم ہوں گے ہڈیاں کھوکھلی تو پھر دوبارہ اٹھیں گے۔ قالو، کہنے لگے تلک اذن کرۃ خاسرہ، یہ دوبارہ آنا تو بہت تاوان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فإنما ہی زجرۃ واحدہ،
بس بے شک یہ ایک ہی جھڑ کی ہوگی، ایک جھڑک میں سارے موجود ہوں گے قیامت کے میدان میں۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ پس ناگہاں یہ کھلے میدان میں ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کیا آئی آپ کے پاس خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ اذ ناداہ ربہ، جب آواز دی ان کو رب نے، بالواد المقدس طویٰ، پاک سرزمین میں جو وادی طویٰ تھی، کوئی طور کی جو وادی ہے اس کو طویٰ کہتے ہیں۔ اذهب الى فرعون، جائیے فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، اور فرمائیے کیا چاہتے آپ کہ آپ ٹھیک ہو جائے، سنور جائے، پاک ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور راستہ بتاؤں آپ کو رب کی طرف، بس آپ اللہ سے ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پس دکھا دیا موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ بڑا، لاٹھی پھینکی اور اجدہا بنا، فرعون سارے ڈر گئے۔ فَكَذَّبَ، پس فرعون تکذیب کرنے لگا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی پر اتر آیا۔ ثم ادبر، پھر پیچھے مڑا، یسعیٰ، دوڑتا ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی سے جو اژدہا بنا، وہ سب لوگوں میں فرعون کو دیکھتا رہا کہ یہی شرارتی اور شیطان ہے بہت بڑا، تو فرعون کرسیوں کے پیچھے چلا گیا۔ فحشر فنادا، پس اس نے جادوگر اکٹھے کیے اور آواز لگائی۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور کہا کہ بے شک میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ توبہ، وہ مودودی صاحب کا نام تھا نا ابو الاعلی، تو عمر چلوی اس کے خلاف تقریر کرتا تھا، تو کہتے تھے دیکھو فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، یہ کہتا ہے میں تو اس کا بھی باپ ہوں، ابو الاعلی۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، پس آن پکڑا اس کو اللہ نے عبرت بنا کر آخرت میں اور دنیا میں بھی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک فرعون کے غرق ہونے میں عبرت ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ جب یہ مثال قائم کی تو اب اصل مسئلہ باس بعد الموت کے مرنے کے بعد زندگی برحق ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء، آیا تم زیادہ مضبوط ہو پیدا ہونے میں یا آسمان؟ بناہا، اللہ کی قدرت نے اس کو بنایا یا نہیں؟ رفع سمکہا، بلند کیا اس کا اٹھان، فسواہا، اور بالکل برابر بنایا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اندھیری کر دی اس کی رات۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور نکالا اس کی روشنی کو۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد بچایا، دحاہا، بچایا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، نکالا اس میں سے پانی اور چراگاہ۔ یہ بھی ضرورت ہے بھئی، گائے بھینس اونٹ بکریاں کیا کھائے گی؟ والجبال ارساہا، اور پہاڑ کو زمین پر وزن ڈالا، لنگر انداز کیا پہاڑوں کو، لنگر انداز جیسے بڑا جہاز سمندری جب سمندر میں رکتا ہے نا چاروں طرف بڑے بڑے لوہے گرا دیتا ہے تو وہ بالکل درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے زمین کو روکنے کے لیے اس پر پہاڑوں کا وزن ڈالا۔ متاع لکم، یہ کام کی چیز ہے تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہاری مویشیوں کے لیے۔ اصل تو انسان ہے اور اس کا تابع حیوان ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، بس جب آ جائے وہ بہت بڑا ہنگامہ، قیامت کا دن، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن چونک جائے گا انسان جو کچھ اس نے کوشش کی، نصیحت سامنے آ جائے گی کہ اوہو میں تو خالی ہاتھ آیا ہوں۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ ان کے لیے جو دیکھے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس وہ جس نے سرکشی کی،
وآثر الحیات الدنیا اور ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، فإن الجحیم ہی الماوا، بس جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈر گیا رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور بچایا اپنے آپ کو خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس جنت ایسوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دو بھائی تھے مکہ مکرمہ میں، ایک عامر ابن عمیر اور ایک مصعب بن عمیر، دونوں بہت مالدار گھرانے کے تھے۔ مصعب بن عمیر کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی اور وہ مشرف اسلام ہوا، لیکن عامر وہ سرکش اور باغی رہا اور اسی طرح کفر پر مرا۔ کہتے ہیں مفسرین کی ان کے بارے میں نازل ہوئی، مراد سارے جہان کے مومن و کافر ہیں۔ یسألونک عن الساعہ، یہ پوچھتے آپ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ کب برپا ہوگی یہ، فیما انت من ذکراہا، آپ کا کیا کام ہے اس کے بیان کرنے سے، الی ربک منتہاہا، اللہ تیرے رب کے پاس ہے اس کا انجام، وہ برپا کرے گا۔ انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ ڈرانے والے ان کو جو ڈرے اس سے، کأنہم یوم یرونہا، یہی لوگ جب دیکھیں گے قیامت، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جیسے رہے نہیں دنیا میں مگر ایک شام کو یا دن کو، ساری زندگی ان کی زہر ہو جائے گی، ایک شام اور ایک دن کے برابر رہے، یعنی گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے۔ نقصان امام حسن بصری نے کہا ہے، اگر ایک شام بھی ایمان کی مل جاتی اور ایک دوپہر بھی ایمان کا مل جاتا تو نجات ہو جاتی، افسوس کہ وہ بھی انہوں نے ضائع کی۔ ایک پنجا رفت در خوابے مگری پنج روز دریابے، اے وہ جس کے 50 سال غفلت میں گزرے، یہ 5 دن 5 لمحے جو باقی، اس کی تو قدر کرو۔ خواجہ چجوئی از شب قدر نشانی، ہر شب قدرست اگر قدر بدانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ عبس مکی ہے اور ترتیب میں 80 ہے اور نزول میں 24 ہے، ایک ہی رکوع ہے اور 42 آیات۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس و تولی، آپ کے ایک نابینا صحابی تھے اور وہ آپ سے آیات پوچھتے تھے۔ ایک دفعہ مجلس میں مشرکین بیٹھے تھے اور ایمان کی ضروری باتیں ہو رہی تھی، اور وہ صحابی نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم کہلاتے، اکثر اذان دیتے تھے جو بلال نہ ہوتے، یا بلال تہجد کی اور وہ فجر کی، یا کبھی برعکس ہو جاتا۔ یہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن چونکہ نظر نہیں آتا تھا تو بعض اوقات مجلس کو دیکھتے نہیں تھے، شروع ہو جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ناگوار گزرا اور آپ کے چہرے مبارک پر کچھ شکن آئے، کچھ افسردگی کے آثار آئے۔ جب اسے محسوس ہوا تو وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ نازل فرمائی کہ یہ قیمتی آدمی ہے، یہ بن چکا ہے، اور وہ مشرکین پر محنت احتمال کے درجے میں ہے۔ وَالْيَقِينُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا بِمِثْلِهِ، احتمال کے لیے یقین نہ چھوڑا جائے۔ اس میں تائید ہے اس جماعت کا جو مسلمانوں پر محنت کرتے کہ مسجد آؤ، ایمان بناؤ، مسجد آباد کرو، سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ تم باہر جاؤ، کفار کو تبلیغ کرو۔ یہ تبلیغ مسلمانوں میں کہاں سے آئی؟
یہ ان لوگوں کی غفلت ہے جو اعتراض کرتے قرآن کہتا ہے اپنوں پر محنت کرنا پرائے پر محنت کرنے سے زیادہ اچھا ہے. اس کو کہتے ہیں تصادم الاصول، اصول کا ٹکرانا. آپ اس طرح سوچتے تھے کہ میرے صحابی وہ تو میرے ہیں اور وہ تو ایمان لا چکے ہیں، صرف اعمال کی بات ہے اور اعمال بات کی چیز ہے. یہ ایک اصول تھا جو پیغمبر کے سامنے تھا. حق تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں. ایک اور اصول سامنے آیا اور وہ اصول یہ ہے کہ کفار پر محنت فائدہ دے یا نہیں یہ پتہ نہیں چلا ہے، لیکن مسلمان پر محنت یقیناً فائدہ ہے. تو یقین کو احتمال کے لیے نہ چھوڑا جائے. جیسے ہمارے بزرگوں نے خیال فرمایا کہ بھئی قرآن کریم تو کوئی کسب اور معاش کا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی اجرت یا کوئی دنیا کا مفاد نہ لیا جائے. اور بڑے اخلاص کے ساتھ تقوا کے ساتھ انہوں نے یہ فتوے دیے جس کو یہ لوگ آگے پیچھے کر رہے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اصول اور آیا کہ خود پیغمبر کے زمانے مبارک میں ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے اور ابو سعید خدری پر بھی یہی اعتراض صحابہ نے کیا، اخذت اجرا علی کتاب اللہ. تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. تو وہ پہلا والا اصول وہ ختم ہو گیا اور دوسرا اصول نافذ ہو گیا. یا یہ کہ ایک اصول یہ سامنے آیا کہ کہیں یہ اجارہ نہ ہو، کیونکہ ان کے ہاں المعروف کالمشروط ہے. لیکن دوسرا اصول سامنے آیا کہ نہیں، یہ تعظیم اور تکریم کے باب میں سے ہے. ترمذی میں اس کی تائید موجود ہے اور شان ورشا کہتے ہیں کاش کے فقہاء اس کو کتاب الاجارہ میں نہ لکھتے. کتاب الاجارہ میں لکھنے سے پھر جان چھڑانا مشکل ہو گیا. یہ ابواب البر والصلہ میں لکھنا چاہیے تھا. تو حضرت اقدس مولانا انور شاہ جیسے بزرگ محدث کوہنمش فقی آیت من آیات اللہ وہ اس کے حق میں ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ساڑھا پلہ بھاری. اصول کبھی کبھی معارض ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کو یہ اصول کا ٹکراؤ معلوم نہیں ہے وہ ابھی تک تبلیغ سے بغض رکھتے ہیں کہ ان کا بس یہی کام ہے کہ اس مسجد سے جاؤ، وہاں سے نکلو وہاں جاؤ، اور باہر نہیں جاتے کہ کفار کو، شرابیوں کو، زانیوں کو تبلیغ کرے. تو ان کے سامنے یہ اصول نہیں آیا کہ یہی خیال پیغمبر مجتبی و مصطفیٰ و امین اللہ علی وحی السما کا بھی تھا. لیکن حق تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اپنوں پر محنت بہت ضروری ہے. تو اس لیے تبلیغ زندہ باد ہے اور زندہ باد ہی رہے گی قیامت تک انشاءاللہ. آباسا لفظی معنی تو ہے منہ بگاڑا، وتولا اور منہ موڑا، انجاہ الاعمى کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا. لیکن فارسیان کہتے کہ عبسہ وتولا، چی بجبی ہوئے، چی بجبی ہوئے. اور استاد گلاب غند مخت، گلاب دل پانو لاندے مخت پٹوینا. دا حضرت کا چہرہ اقدس اس پر ناراضگی کے آثار پھیلے ہوئے آباسا. اور پھر عبداللہ ابن مکتوم کے سوالات سے آپ نے تھوڑی سی پیلودہی کی. وما یدریک، آپ کو کیا پتہ ہے، لعلہ یزکا، ہو سکتا ہے کہ یہ سنورے. گزشتہ سورت میں کہا تھا
کہ آپ تو مبعوث ان کے لیے ہے جو تزکیہ چاہے، لعلک ان تزکا. تو فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ یزکا او یذکر، یا نصیحت لے فتنفع الذکر، پس سودمند ثابت ہو جائے اس کے لیے نصیحت. تو آپ نے اس کو پیچھے کیا اور ان کو آگے کیا. اما من استغنا، اور وہ جو بے پرواہ ہے، یہ وہ مشرکین جو مجلس میں بیٹھے تھے. فانت له تصدی، پس آپ ان کے پیچھے ہیں، ان کے لیے فکر مند ہے. وما علیک الا یزکا، آپ کے ذمہ نہیں ہے اگر وہ نہ سنورے. واما من جاءک یسعی، اور وہ جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، وہ یخشی، وہ واقعی اللہ سے ڈرتا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم. فانت عنہ تلہی، پس آپ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، بے پرواہی فرماتے ہیں. کلا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہا تذکرہ، بے شک یہ سمجھایا جا رہا ہے. فمن شاء ذکر، جو چاہے اس قرآن کو یاد رکھے، یعنی اس کا تذکرہ سمجھے. فی صحف مکرمہ، یہ صحیفوں میں ہے باعزت، مرفوعہ بلند، مطہرہ پاک صاف، بأیدی سفرہ، ہاتھوں میں ہے لکھنے والوں کے، کرام بررہ، جو عزت والے ہیں اور بہت نیکوکار ہیں. ایسے فرشتے آسمانوں کے اندر عرش کے قریب یا آسمان میں ایسے ایک جماعت ہے جو مسلسل قرآن کے نقوش بنا رہا ہے. اور روئے زمین پر طلباء ہے جو قلم سے قرآن کی آیات اور اس کا مفہوم لکھ رہے ہیں. ان جیسے کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، الحمدللہ. سارا جہان ایک طرف اور طالب علم کا ایک بال دوسری طرف. پیغمبر اسلام کو باقاعدہ عتاب فرمایا. اور عبداللہ ابن ام مکتوم جب آتے تو آپ فرماتے مرحبا یا من عاتبنی فیہ ربی، خوش آمدید جس کے لیے میرے رب نے مجھ پر تنبیہ کی. اللہ. قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرا، کس چیز نے کفر پر آمادہ کیا، یہ جو کفار بیٹھے تھے. من ای شیء خلقا، کس چیز سے ان کو پیدا کیا، من نطفہ، ایک بوندے سے، خلقہ پیدا کیا، فقدرا، پس اس کی عمر بنائی، تقدیر لگائے. تقدیر دنیا میں یہ 50 سال 40 سال زندہ رہے اور سب کچھ اس کا تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ثم السبیل یسرا، پھر راستہ اس کا آسان کیا. اللہ تعالیٰ زچگی میں خاص ملائک بھیجتے ہیں اور وہ جسم کی رگوں کو ڈھیلا کر دیتے ہیں اور اس طرح بچہ خیریت سے باہر آ جاتا ہے. اور دنیا کے اندر بھی ایسی بڑی گھاٹیاں ہیں جس سے انسان اللہ کی مدد سے آسانی سے گزر جاتا ہے. یہ آیت اکسیر ہے اس وقت جب بچہ اٹکتا ہو یا اندیشہ ہو کہ شاید زچگی میں پریشانی آئے تو ایک نقش بنائی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم السبیل یسرا، ثم السبیل یسرا، ثم السبیل یسرا. پھر لکھ دے فرخرا جائے در خانہ بباید، زن دہکان گر زائد بزائد. یہ شعر مجرب ہے بہت. فرخرا جائے در خانہ بباید، چوزے کو آنا چاہیے گھر پر. زن دہکان گر زائد بزائد، دہکان کی بیوی ضرور زچ جائے، بچہ دے. اور نیچے لکھو رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر. اور یہ نقش اس پر زبر زیر اعراب نہ ڈالے، ایسے ہی لکھے اور یہ لپیٹ کے سفید کپڑے میں کاغذ رکھے اور اس کو کہے کہ خاتون کے دائیں ران کے ساتھ باندھ دے
وہ خاص وقت ہوتا ہے، عورتوں کو پتہ ہوتا ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے اس کو علیحدہ کر لے، ورنہ خون رکے گا نہیں۔ بہت 100% مجرب نقش ہے زچگی کی سہولت کے لیے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ اسی آدمی کو موت دے جائے، قبر میں رکھوا لیتا ہے۔ اکبر یقبر مانا انزالہ فی اللحد او الحفرہ۔ ثم اذا شاء انشرہ، جب اللہ چاہے اٹھا لے اس کو۔ کلا ہرگز نہیں، لما یقض ما امرہ، اس نے پورا نہیں کیا جو اس کو اللہ کا حکم ہوا۔ اتنے مرحلوں سے نکالا لیکن ابھی بھی ناشکرا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دیکھے انسان اپنے کھانوں کو۔ سبحان اللہ، دسترخوان جو لگا ہوا اور طالب علم چاروں طرف بیٹھے ہوئے اور ٹھنڈا روح افزا کا شربت ہو، اوہو قسم قسم کے پھل اور کھجورے ہو، اور پھر اس کے بعد جو زبردست قسم کا گوشت بھرا پلاؤ ہو، بریانی ہو، ذرا دیکھ تو لو اپنے کھانے کو۔ انا صببنا الماء صبا، ہم اتارتے ہیں پانی، اوپر سے اتارتے، یعنی بارش کی وجہ سے ملک آباد ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم پھاڑ دیتے زمین پھاڑ کر اور فصل و اناج نکل آتے۔ فانبتنا فیہا حبا، پس ہم اگا دیتے اس میں اناج، وعنبا اور انگور، وقضبا اور گھنے فصل قضب، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجور۔ عنب انگور کو کہتے ہیں، وقضبا یا تو یہ ترکاریوں کو بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھی ان کے کام آنے والے حصوں کو کہتے ہیں قضب۔ وحدائق اور باغات، غلبا گنے، وفاکہۃ وابا اور پھل اور بوسا۔ بھئی پھل کیوں؟ متاع لکم، فائدہ ہے تمہیں، اور یہ بوسا ولانعامکم، تمہاری مویشیوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فاذا جاءت الصاخہ، جب آئے گا چیخ و پکار کا دن، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ اور ماں سے اور باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ اور بیوی اور بیٹوں سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اور ہر ایک کی ایک حالت ہوگی جو اس کو دوسروں سے غنی کرے گی۔ وہ خود پریشان رہتا عذاب و تکلیف میں، دوسروں کو کیسے کام آئے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، ضاحکہ مسکراہٹ ہوگی، مستبشرہ خوشگوار، کھلے ہوئے۔ د بعض کسانو مخونه به روخانه، وجوه یومئذ مسفره، د بعض خلقو مخونه به روخانه، ضاحکه په خندا وي، مستبشره او په خوشحالی وي۔ ووجوه اور کچھ چہرے یومئذ اس دن علیہا غبرہ، اس کے اوپر گرد و غبار ہوگا، ترحقها قطرہ، چھا گئی ہوگی اس پر سیاہی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ کافر فاجر تھے، کفار فاسق فاجروں کے چہرے قیامت کے دن مسخ، آج ہی ان کے چہرے مسخ ہیں۔ کسی بدعتی کو آپ دیکھ کے چہرے سے پہچان لیں گے کہ یہ وہی جہنم جانے والا ہے، یہیں سے چہرے پر طلانت برس رہی ہے۔ سورۃ تکویر مکی ہے اور ترتیب میں 81 ہے اور نزول میں 7 ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 29 آیتیں قیامت کے بیان پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جبکہ سورج کا کور اتار دیا جائے گا، یعنی بے نور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جبکہ ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی. حاملہ اونٹنی کے تو انتظار میں ہوتے کہ یہ بیائے گی، ہمیں دودھ دے گی، لیکن قیامت کے دنوں میں لوگوں کو نہیں چاہیے، بچاؤ چاہیے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور جمع ہو جائے. زلزلے وغیرہ ہندوستان میں آئے ملکوں میں تو باقاعدہ جنگلی جانور لوگوں کے گھروں میں گھس آئے خوف کے مارے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر جھونک دیے جائے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب انسانوں کو جوڑا جوڑا کیا جائے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں ماری گئی. زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو چھوڑتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کل یہ بڑی ہو کر کسی کی بیوی بنے گی اور ہمارے لیے شرم پیدا ہوگا، لہذا اس کو زندہ ہی زمین میں گاڑ لیتے تھے. اور بڑے دردناک واقعات ہیں اس میں. قیامت کے دن اللہ اس کا پتہ کرے گا کہ کس جرم میں ماری گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نام اعمال منتشر کیے جائے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب کہ آسمان کو کشت، اور کشت کے معنی آتے ہیں چمڑا نکالنا، جبکہ آسمان کی شکل بگاڑی جائے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جبکہ جہنم بھڑکا دیا جائے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب لائی جائے. علمت نفس ما احضرت، جان لے گا ہر انسان جو کچھ اس نے آگے بھیجا. فلا اقسم بالخنس، قسم ہے میری ان ستاروں کی جو چھپے رہتے ہیں. خنس کے معنی چھپ جانا، اور خناس کو خناس اس لیے کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا. الجوار چل رہے ہیں، الکنس اپنے اپنے گھونسلے میں. یہ ستارے چلتے ہیں، کچھ نظر آتے، کچھ نظر نہیں آتے، کچھ پلٹ جاتے. فاللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب پلٹنے لگے. والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، یعنی صبح صادق داخل ہو جائے. اللہ وہی چسار سڑی کا والا. والصبح اذا تنفس، قسم دی د سحر چې دې سړی کا وای، اور نور سیره نور سیره والا. انه لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن پیغام ہے ایک مقدس فرشتے کا. تو یہ کون لایا ہے، کس طرح پیغمبر تک پہنچ رہا ہے؟ فرمایا ایک باعزت فرشتہ ہے. تو پھر یہ کہ کسی نے اس سے چھینا نہ ہو، کا ذی قوہ، بہت طاقتور ہے. عند ذی العرش مکین، اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے. پھر یہ کہ اور فرشتوں نے اس میں دخل نہ دیا، اور فرمایا مطاع، تمام فرشتے اس کے مطیع ہے، یہ مطاع ہے. پھر یہ کہ خود کہیں چھپایا نہ ہو، ثم امین، پھر وہ دیانتدار بھی ہے. سوالات مقدرات کے جوابات ہیں. مراد جبریل ہے. وما صاحبکم بمجنون، نہیں ہے تمہارے پیغمبر کچھ دیوانے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے دیکھا ہے جبریل کو آسمان کے واضح کنارے پر. ابتدائے وحی میں بھی جبریل نظر آیا تھا، اور معراج کی رات بھی آپ نے دیکھا. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نہیں ہے یہ پیغمبر غیب بتانے میں بخیل. یہ جو دونین ہے یہ بخیل کے معنی میں ہے، اور اگر یہاں دونین کی جگہ زنین ہو تو زنین کے معنی ہے متہم، بدنام. تو یہاں دونوں قرات ہے. وما هو علی الغیب بالدونین،
اور وما ہوا علی الغیب بضنین. یہاں سے مغالطہ ہوا روئے زمین کے وہ عظیم مفسر علامہ آلوسی کو، اور اس نے روح المعانی میں اس طرف رغبت دکھائی کہ ضاد کی جگہ کبھی زوا پیدا ہونا یہ مخارج مشترکہ ہے، حالانکہ جمال القرآن و فوائد مکی جاننے والے بھی جانتے کہ مخارج میں کتنا فاصلہ ہے. والضاد من حافته اذ ولی الادراس او یمنا، اور زوا کا مخرج کہاں ہے؟ تو اصل میں مسئلہ انہوں نے یہ لکھنا تھا کہ اس آیت میں دونین اور زونین دونوں قرات صحیح ہے. یہ مطلب نہیں تھا کہ ہر جگہ آپ ضاد کو زوا پڑھا کریں. چنانچہ فقہائے احناف نے حنفیہ کے معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ضاد کی جگہ کوئی زوا پڑھے اور یہی سمجھے کہ یہ حرف یہی ہے تو فسدت صلاتہ وبانت علیہ امراتہ وصار مرتدا کافرا. زلت القاری محیط برہانی. شرف کا اکبر لملا علی قاری، شرف کا اکبر علاؤالدین بیکندی. تمام اکابر نے لکھا ہے کہ حرف ضاد بموضع ضاد کلمۃ مستحجنہ، نامناسب اور نہایت بری بات ہے. مستحجنہ میں خراب خبر ہے، گندہ خبر ہے. نہ جانے کہ کس زمانے سے دیوبند حضرات جو اہل حق ہے اور سچے اہل سنت والجماعت ہے، ان میں یہ مرض کہاں سے پھیل گیا کہ یہ ضاد کرتے رہتے ہیں. محقق الاثر امام اہل سنت ترجمان مسلک دیوبند شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے تنقید متین میں لکھا ہے کہ اکثر اہل حق ضاد کہتے ہیں. میں تنقید متین لے کے حضرت کے پیچھے گیا. میں نے کہا حضرت خیر تو ہے، کیوں ضاد کہیں گے؟ آپ خود ضاد نہیں کہتے. اور جب گفتگو ہوئی تو حضرت نے فرمایا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. میں نے کہا اکثر نہیں، سارے اہل حق حرف کو صحیح مخرج سے نکالتے ہیں. ضاد ہے اور ضاد کوئی کلمہ ہی نہیں. ضاد کو عرب جانتے ہی نہیں. الحمدللہ حرمین شریفین میں 1400 سال سے مصلے بچھے ہوئے اور وہاں کی قرات متوارث ہے، متواتر ہے، متعامل ہے، اور وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضادیوں کو شرم کرنا چاہیے، اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. یہ پانی پتی ہو، دودھ پتی ہو، کڑو پڑو، اس کا کیا کام ہے قرآن میں ہے؟ مصر کے قراء پورے عالم میں، یہاں پر بھی ہمارے برادر محترم مولانا مفتی محمد نعیم شفاہم اللہ و شفاء عاجلہ، وہ لے کے آئے تھے، بڑے زبردست قراءات کروائی اور وہ سب ضاد کہتے تھے. بلکہ ایک ایسے قاری نے کہتے اس کے سامنے تلاوت کی جس نے ضاد پڑھا تو انہوں نے کہا اس کو بند کرے، نکالے، ورنہ ہم جا رہے ہیں. ہماری موجودگی میں ضاد پڑھا جا رہا ہے. اتنا سخت نوٹس لیا. تو پھر یہ پمفلٹ شائع کرنے کے نہیں حرف ضاد کی بھی گنجائش ہے، نہایت نامناسب بات. وما ہوا علی الغیب بدونین، اور نہیں ہے یہ پیغمبر غیب بتانے میں بخیل یا غیب بتانے میں متہم. پیغمبر کے پاس جو علوم آتے ہیں وہ غیبیہ ہے، لیکن پیغمبر کو بذریعہ وحی ہو رہی ہے. تو ذالک من تلک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ ہے تو غیب کا علم جب ہمارے پاس ہے، اور جب آپ کے پاس آیا تو نوحی وہی بن گیا. اور جب ولی کے پاس آیا تو الہام اور کشف بنا، اور جب زرولی کے پاس آیا تو دور تفسیر بڑھا. اگر فرق کے مراتب نہ کنی زندیق کا کام یہ ہے کہ خلق ملک کرتا ہے. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے
کلام شیطان مردود کا وہ کیا رکھتا ہے کہ اس میں آئے گا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے لوگوں کہاں جا رہے ہو، کیوں الزامات لگا رہے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت کائنات کے لیے. لمن شاء منکم، جو چاہے تم میں، ان یستقیم، کہ صحیح ہو جائے. وما تشاؤون، تم نہیں چاہ سکتے ہو، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر یہ کہ چاہے اللہ جو کائنات کا پالن ہار ہے. اللہ. سورت انفطار مکی ہے اور نزول میں 82، ترتیب میں 82 ہے اور نزول میں بھی 82 ہے، اور 1 رکوع اور 19 آیات ہے، قیامت کے بیان پر مشتمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جبکہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ بھی صحیح ہے، اور چر جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب کہ ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جس وقت سمندروں کو آگ کے ذریعے چلتا کر دیا جائے گا. عبداللہ ابن عمر جب سمندر کو دیکھتے کہتے یا بحر متا تعود نارا، آگ کیوں بنو گے. تو اب کہتے ہیں کہ سمندر میں سب سے زیادہ ذخیرہ ہے پیٹرول کا اور ڈیزل کا. قیامت کے دن سمندر میں آگ لگ جائے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جبکہ قبریں ادھیڑ دی جائے گی، قبریں ٹوٹ ٹوٹ کے مردے نکلیں گے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان جائے گا ہر انسان جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکہ دیا تیرے رب کے بارے میں کہ وہ سخی ہے. یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، کہو غلط سلط چوریاں چکوریاں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، یہ دھوکہ بازی تم نے کہاں سے سیکھی. غفور الرحیم ہے لیکن ان کے حق میں جو رحم اور غفران کے مستحق ہو، تیرے حق میں تو قہار و جبار ہے. اے انسان، نہ دھوکہ دے تم کو رب کے بارے میں کہ وہ معاف کرنے والا ہے. الذی خلقک، وہ جس نے پیدا کیا تجھے، فسواک، اور سیدھا بنایا، بالکل خوبصورت شکل، عمدہ آنکھیں، بہترین سر، ہر جگہ اپنے اعضاء اپنے اپنے کار فرما. فعدلک، اور آپ کے اعضاء میں اعتدال رکھا، اگر ایک ہاتھ چھوٹا ہو دوسرا بڑا ہو، ایک ٹانگ جو ہے نا وہ جو گالیاں دیتا ہے بدعتی مولوی اس کی طرح ہو، ایک ٹانگ بالکل غائب ہو، تو پھر کیسا تماشا بنے گا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑا بنایا. یہ اللہ کی قدرتوں کا بیان ہوا کہ یہی اللہ قیامت برپا کرے گا. کلا بل، ہرگز نہیں ہوا جیسے تو غلط خیال کر رہا تھا، بلکہ تو کذبون بالدین، تم تکذیب کرتے ہو قیامت کے دن کی. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر مقرر ہے حفاظتی فرشتے، کرامن کاتبین، جو باعزت لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین، 2 دائیں طرف 2 بائیں طرف. حسنات لکھتے ہیں دائیں طرف والے، وہ سیئات لکھتے ہیں بائیں والے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. شاہ عبدالعزیز نے یہ بحث کی ہے کہ دل کے حالات جانتے ہیں یا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں فعل القلب بھی جانتے ہیں، لیکن شاہ صاحب نے پھر وہ حدیث نقل کی عینی سے، شرح بخاری سے، کہ بعض اوقات اللہ فرشتوں کو کہا کہ یہ فلاں بندے کی نیکی لکھ دو. فرشتے کہیں گے انہوں نے تو نہیں کیا ہے. اللہ کہے گا انہو قد نوا، یہ نیت کر چکا ہے. تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ملائک کو قلوب اور دلوں پر اطلاع نہیں ہے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک اچھے لوگ خوشیوں میں ہوں گے جنتوں میں. وان الفجار لفی جہیم، اور بے شک گناہگار آگ کے ڈھیر میں ہوں گے. یصلونہا، وہی جائیں گے، یوم الدین، قیامت کے دن. وما ہم عنہا بغائبین، اور یہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے.
وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا پتہ ہے قیامت کا دن کون سا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا پتہ ہے قیامت کا دن کیا ہے؟ کہتے ہیں ابن عباس کہ ما ادراک جس میں کہا ہے نا وہ نہیں بتایا، وما یدریک جس میں آیا ہے وہ بتا دیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن اختیار نہیں رکھے گا کوئی بھی کسی کے لیے کچھ بھی، والامر یومئذ للہ، اور اختیارات اس دن بھی سارے اللہ کے ہوں گے۔ دنیا میں تو کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی افسر ہے، کوئی کسی کام کا ذمہ دار ہے، قیامت کے دن سب ختم ہو جائیں، اللہ کے سامنے نہتے اور باز پرسی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سورہ مطففین مکی ہے، موجودہ ترتیب میں 83 ہے اور نزول میں 86، ایک رکوع اور 36 آیات ہے۔ اس صورت میں بھی قیامت کے احوال ہول کی جمع ہے، ہول کہتے ہیں خطرے کو، پریشانی کو، تباہی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، تباہی ہے مطففین کے لیے۔ مطففین کون ہے؟ الذین اذا اکتالوا، وہ لوگ جب پیمانہ لیتے ہیں علی الناس سے، لوگوں سے، یستوفون، پوری تنخواہ ملنا چاہیے۔ ارے جی کئی سال ہو گئے اضافہ نہیں ہو رہا ہے، خیر ہے۔ ویل للمطففین، وہ ایک مولوی صاحب ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 45 سال پڑھایا، میں نے کہا 20 منٹ دیر سے جاتے ہو اور 5-10 منٹ پہلے نکلتے ہو تو آپ کے ساتھ پیریڈوں کا حساب ہو جائے نا تو آپ کی تعلیم و تدریس جو ہے وہ 5 سال رہ جائے گی، اور یہ بقیہ کا آپ ادارے کو حساب دیں گے۔ صرف یہ کوئی قابل قدر نہیں کہ میں بہت پرانا استاد ہوں، یہ دیکھنا ہے کہ کبھی زندگی میں آپ کو یاد ہے، قسم دے آپ کو قرآن پہ ہاتھ رکھا کہ کبھی کسی گھنٹے میں ٹائم پہ گئے؟ نہیں، یہ مزاج ہی نہیں ہے، بیمار ہو جائے گا اس دن، ہو سکتا ہے فوت بھی ہو جائے۔ تو یہ لوگ بنام مدرس ہے اور حقیقت میں تدریس کے مرحلے کو اپنا تابع رکھتے ہیں۔ تدریس اپنے اوپر اور خود اس کا تابع ہونا پڑے گا۔ صرف تدریس نہیں، ہر کام، نظامت کیوں نہ ہو، اہتمام کیوں نہ ہو، ان تمام کو اوقات دینے۔ وہ ایک بخاری فارم والے ہمارے دوست بڑے مخلص محسن، بہت اللہ والے ہیں۔ جب کبھی میں خالی ملنے جاتا ہوں تو 2 بہترین کٹیا گابن بچہ دینے والی گاڑی میں ڈال کے کہتے ہیں یہ گفٹ ہے آپ کے لیے۔ تو ایک دن مجھے کہا کہ ہم ان کے اتنے خاطر مدارات کرتے ہیں ان گوالوں کی، لیکن ان میں اخلاص نہیں آتا۔ میں نے کہا یہ تو گوال ہے، بھینس اور اس کے گوبر، بھینس اور اس کے کھر، بھینس اور اس کے چارے سے اس کا تعلق ہے۔ وہ جو ہمارے ہاں حدیث تفسیر و فقہ پڑھاتے ہیں، میں حیران ہوں کہ ان سے اخلاص کہاں چلا گیا۔ تو خیال کرنا چاہیے، میں آپ کو کسی کی برائی نہیں کرتا، آپ میرے سے پڑھنے آئے، آپ کو یہ سنا رہا ہوں۔ وہی لوریتا تویما انگور لوریتا تویما انگور تے واورا، آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ بنے۔ حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری بخاری پڑھانے آئے اور آگے مولانا ادریس صاحب میرٹھی، حضرت بنوری پڑھا رہے تھے، مولانا ادریس صاحب آئے تو حضرت نے کہا کہ حضرت 5 منٹ، حضرت مولانا ادریس نے کہا میرے پاس 1 منٹ بھی نہیں ہے، گھنٹہ ہو چکا ہے۔ تو حضرت اٹھے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مولانا ادریس نے کہا یہ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، آپ نے ہمیں کہا ہے کہ گھنٹہ لگنے کے بعد ضرور داخل ہو، آپ نہ چاہے تو کوئی بھی یہاں نہیں پڑھا سکے گا۔ اور حضرت دفتر تشریف لے گئے اور دفتر والوں کو کہا وہی میرا گھنٹہ ان کے بعد رکھو یار، یہ چڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت تو بہت برا لگا اور بہت دکھ ہوا، لیکن بعد میں سوچتے ہیں کہ واقعی
نظام الاوقات کا پابند ہونا اللہ کی کتنی رحمت ہے. یہ بات آج مجھے حق ہے. میرا خیال سے اس سال تقریباً میں وقت کا پابند رہا ہوں. اگر آپ سے پوچھا جائے قیامت کے دن کہ یہ 8 بجے کا اعلان ہوا تھا یا 8 بجے کبھی آیا ہے تو آپ کہیں گے کہ آج بھی 7:30 بجے آیا ہے. اللہ ہمارا حساب آسان فرما، حساب ہی نہ فرما، ویسے ہی جنت اور فضل و احسان شامل حال فرما. ویل للمطففین، تباہی ہے اپنا حق پورا لینے والے اور دوسروں کا حق گھٹانے والے. یہ مطفف کو کہتے ہیں. تطفیف کے معنی ہے زانتا زرائی وال، یعنی اپنا حصہ پورا لینا اور باقی کام ہو یا نہ اس کی کوئی پرواہ نہیں. ایسا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں جب پیمانہ لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا مانگتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب پیمانہ ان کو دے، او وزنوہم، یا تول کر دے، یخسرون، گھٹا کے دیتے ہیں. توبہ. الا یظن اولئک، سوچتے بھی نہیں یہ لوگ، انہم مبعوثون، کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قیامت کا خوف نہیں ہے. لیوم عظیم، بڑے دن کے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے. کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک نام اعمال گناہگاروں کے سجین میں، ان کی روح بھی اور نام اعمال بھی. جیسے مجرم جیل جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک پٹا ہوتا ہے، ہاتھ پہ لگا لیتے ہیں یا گلے میں، اس پہ نمبر ہوتا ہے. اس نمبر کا رجسٹر جیل خانے میں پڑا رہتا ہے. جب وہ آئے جائے تو رجسٹر فوراً سامنے آئے گا. وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا پتہ ہے سجین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، وہ تحریر درج شدہ. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو تکذیب کرتے ہیں قیامت کے دن کی. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں تکذیب کرتے اس کی مگر ہر حد سے بڑا ہوا گناہگار. حد سے جب آدمی بڑھ جاتا ہے نا تو حقائق کا منکر ہو جاتا ہے اور گناہ پر اتر آتا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہے اس پر میری آیتیں، قال اساطیر الاولین، کہتے ہیں کہانیاں ہیں اگلوں کی. کلا، بل، ہرگز نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم، زنگ لگا ان کے دلوں کو. ما کانوا یکسبون، وہ جو انہوں نے گناہ کمائے. گناہ کرتے کرتے ان کا دل زنگ آلودہ ہو گئے. حدیث میں ہے الا ان ہؤلاء القلوب لتصدع، یاد رکھو ان دلوں کو بھی زنگ چڑھتا ہے. وَإِنَّ جِلَاءَهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. وہ ہر شیخ کی مرضی ہے کہ مرید کو کیا کہا. ہر شخص کی مشق ہے کہ آہستہ بھی ذکر ہے، اور جب کسی کا نقصان نہ ہو تو اپنے نفس کی تشویق و ترغیب کے لیے اونچا بھی ذکر ہے. کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک یہ گناہگار اپنے رب سے اس دن پردوں میں کیے جائیں گے، اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن. ثم انہم لصوال الجحیم، پھر بے شک یہ پہنچیں گے جہنم. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی تو ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے. کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نام اعمال اچھے لوگوں کی علیین میں ہوگا.
وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا پتا ہے علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ بھی تحریر در شدہ، ان کے نام اعمال، ان کے کرتوت، ان کے قوائف پر مشتمل تحریر ہے۔ یشہد المقربون، دیکھیں گے اس کو اللہ کے مقرب فرشتے، وہ ملاحظہ کریں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک یہ نیک لوگ خوشیوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، اور صوفوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ دیکھ لیں گے ان کے چہروں میں تازگی، خوشی کی تازگی ہوتی ہے، غم کا مرجھا ہوتا ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، پلایا جائے گا ان کو خالص شراب مہر شدہ، اس کے اوپر باقاعدہ سٹیمپ لگا ہوگا کہ ان کے سامنے کھولا جائے گا۔ ختامہ مسک، اور اوپر سے مہر بھی مشک کی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اس کے حاصل کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے۔ اور دیکھے سیالی پکاردہ، سیالی کون کو لڑا۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی۔ تسنیم کیا ہے؟ وہ تو مر گئے تسنیم بھائی ہمارے۔ عینن، یہ ایک چشمہ ہے جنت میں، یشرب بہا المقربون، پئیں گے اس سے اللہ کے مقرب بندے۔ ان الذین اجرموا، وہ لوگ جو جرائم پیشہ ہے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب وہ گزرتا تھا ان کے پاس، یتغامزون، تو ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آنکھ ایسا مارو، آنکھ ایسی ماری، پستر کو خبریں گئی۔ ابو داؤد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے کہا حل غمزتنی، آپ آنکھ مار کے کہتے تھے؟ آپ نے کہا الانبیاء لا یغمزون، پیغمبر لوگ آنکھیں نہیں مارتے تھا، خدا آرامیانوں کا رو رہے پستر کو خطر غبزاسی کیا، سر کا بداسی کیا، خدا کگی وگی اس طرح کے آرام تب شرارت نہ ڈکی۔ یہ جو بیوپاری ہوتے ہیں نا، یہ بھی اس طرح نخرے پخرے کرتے ہیں۔ اور جب یہ گزرتے ہیں مسلمانوں کے پاس، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب یہ پلٹتے ہیں، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا، پلٹتے ہیں، فَكِهِينَ، گپ شپ لگاتے ہوئے، ناجائز گپ شپ۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ ان کو دیکھتے ہیں، قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہتے ہیں بے شک یہ لوگ غلطی پر ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ کہتے ہیں طالب علم جو ہے، آپ لوگ ان کی زندگی برباد کر رہے ہیں، ان کو دنیا کا کوئی ٹیکنیکل سکھائے اور کوئی دنیا کے کام کاج میں ان کو مشغول کرے، یہ فاضل ہو کے کیا کریں گے؟ میں نے کہا جب تیرا نکاح ہوگا تو یہ تمہیں زنا سے بچائیں گے، اور جب تو مردار ہوگا تو یہ تجھے جنازہ پڑھائے گا، نہ کوئی لیبر پڑھائے گا، نہ ٹیکنیشین پڑھائے گا، نہ میڈیکل ڈاکٹر پڑھائے گا، نہ اعلیٰ کلاس کا انجینئر پڑھائے گا۔ یہی باتیں مشرف نے بھی ہمارے ایک عالم سے کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی انوالو ہو جائے، تو مولانا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ دین میں انوالو ہو جائے۔ آپ کب دینی مدرسہ میں داخلہ لیں گے؟ اور دیکھو یہ اپنی مرضی سے قرآن و سنت اور اللہ کا دین پڑھنے آئے، اللہ کے خاص انتخاب سے آئے۔ پھر دیکھو مشرف کو ہمارے مولانا نے کہا کہ آپ نے آرمی رولز پڑھے، آرمی اسکول سے پاس کیا ہے، آپ انجینئر نہیں ہیں، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ جج نہیں ہیں، آپ ایڈوکیٹ اور بیرسٹر نہیں ہیں، آپ الیکٹریشین نہیں ہیں، آپ کتنے محکمے دنیا میں جس سے آپ بے خبر ہیں۔
تو جیسے آپ نے اپنے لیے ایک زندگی اختیار کی اور وہ آرمی پوزیشن ہے، اس طرح ان کو حق نہیں ہے کہ یہ قرآن و سنت کا راستہ اختیار کر لے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا وہ ذلیل. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. یہ باتیں، یہ جوابات یاد رکھا کرے. یہ تمہارے سامنے الجھاؤ آئے گا کہ یار آپ لوگوں نے خالی علم پڑھا ہے، کچھ اور بھی پڑھ لیتے. کیوں اور پڑھ لیتے؟ تاکہ آپ پیسے کما لیتے. پیسے آپ کمائیں گے، دیں گے ہمیں. تیرا باپ بھی دے گا، تو کون؟ ہم کیوں؟ ہم تو خالص دین پڑھیں گے. ہم دین میں آمیزش کو کفر سمجھتے ہیں. اور آپ جو ہمیں دنیا سکھاتے ہیں تو ہم آپ کو دین سکھاتے ہیں. ہم آپ سے افضل ہوئے. آپ ہماری دنیا کی فکر کرتے ہیں، ہم آپ کے دین و ایمان کی فکر کرتے ہیں. ہمارا پھر بھی آپ کی طرف احسان ہے. وہ ایک جمعیت کا ایک مولوی بڑا غیرتی عالم ہے، لیکن غریب کو اردو نہیں آتی. تو وہ اس طرح کے ایک سوال کا اسمبلی میں اس طرح جواب دے رہا ہے. وہ کہیں سنے تو ناراض نہ ہو، بے ادبی معاف. تم میں سے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس ٹھنڈے میں استنجا کیسے کرو گے، کیونکہ خصوصیات مدلات کیسے دھلتے ہیں. اور یہ بھی تمہیں پتہ نہیں کہ گرمے میں کس طریقے سے تم استنجا کرو گے. وہ سب دیکھ رہے کہ یہ مدلات کیا ہے، خصوصیات کیا ہے. کئی نورالہدیٰ اچھی پڑھائی تھی، خصوصیات مدلات کفی فکر ہو گئی اس کو. تو ان کو بھی ایسے ہی اکو بکو سنائے آپ، تاکہ ان کا بھی دماغ خراب ہو جائے اور آؤٹ ہو جائے. وہ تو پہلے سے آؤٹ ہے. فرمایا جب یہ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لوگ بہت غلطی پر ہیں. یہاں میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، ہمارے ایک جاننے والے مولانا کے رشتہ دار لگتے تھے. وہ مجھے ایک دن کہہ رہے یار اسٹوڈنٹ بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھے، پڑھ لیتے آگے تو لائف بن جاتی. میں نے ان سے کہا کہ آپ کی لائف بنی ہے، داڑھی منڈوا رہے، پینٹ پتلون پہنتے. آپ کے دادا نے کبھی پینٹ پتلون ماں باپ نے پہنا ہے؟ یہ کس کا لباس ہے؟ اور وکیل بنے ہوئے اور کورس کیے انہیں ایسے شہرت سے، اور 50,000 جھوٹ روز بولتے ہو. مجھے کہتے ہیں مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہوتا ہے. خدا کا کرنا یہ تھا. ایک عدالت میں میری پیشی تھی، یہ بھی راستے میں ملے. مجھے کہتے ہیں ارالے گت کے میں زمانہ تاغن میں ڈیر لی دلی. عدالت میں جب میں پیش ہوا، یہ بھی پیچھے کھڑا ہے اپنے کیس کے سلسلے میں. وہ جج نبی شیر جو تھا اس نے مجھے دیکھا، کہا آپ احسن مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، بہترین جمعہ پڑھاتے ہیں، بڑے معلوماتی شخص ہو یار. جو آپ کے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، وہ آپ کے شاگردوں کی طرح ہوتے ہیں. آپ ود ریفرنس حوالوں کے ساتھ جلد اور صفحے تک عوامی حلقے میں بھی بتاتے ہیں. ان میں سے ایک میں بھی ہوں. اور آج آپ کی وجاہت قبول کر کے اور شخصی ضمانت لیتا ہوں. مخالف وکیل نے شور مچایا تو اس نے کہا نہیں یہ اختیار، کہا نہیں، کہا یہ اختیار تو ہے کہ کیس ڈسمس کروں. کہاں یہ ہے کہ چلو مولانا کی وجاہت و تشریف آوری سے ان کے حق میں کیس ڈسمس ہے. تو جب باہر نکلے تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں زما اور تو ہوا ہے کہنا چاہتا کرو لوگوں نے. میں نے کہا نبی شیر صاحب یہ ہمارے دور کے عزیز ہے شیطان، لیکن وکیل بنا ہے خیال. ہاں مہربان بھائی پرواہ نہ کرے، انشاءاللہ آپ جو کہیں گے وہی ہوگا. چیزیں نمازو تبرازے. میں نے کہا یاد ہے آپ کو کیا مجھے کہتے لائف بنا دیتے؟ آپ کی بنی ہوئی لائف میرے جوتوں کے نیچے. الحمدللہ یہ لائف ہے جو تم نے بنائی. پکوناٹو استری کرتا دی تو لائف ہوئی. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، قالوا کہتے ہیں اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں معاذ اللہ. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ،
اور نہیں بھیجے گئے یہ مسلمانوں پر حفاظتی دستہ. ہمارے مولانا سباقسن جہانگیر آئے تھے تو اوپر نیچے دکان تھی وہ ہمارے انور شاہ کے نانا کی, اور اوپر ٹیلی فون آفس تھا. اس زمانے میں یہ موبائل نہیں نکلے تھے, تو سباقسن صاحب نے فون کرنا تھا کراچی. میں نے کہا اوپر چلے جاؤ, وہاں اوپر جاننے والے سب ہمارے دوست تھے. تو مولانا سباقسن لمبا قد, گورا چھٹا, حسین جمیل, حسن کا مرقع, دیکھنے کی چیز تھی. تو ٹیلی فون والے آپس میں کہتے وہ یو ورکنا ملیان صاحبان څنګه زبردست ډوډۍ خوري, خدای په سسو خوري, دا سشے تھے جوڑ شوے تھے. وہ جب نیچے آئے مجھے کہا کہ وہ اوپر امین و فلاں بیٹھے, یہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں. تھوڑی دیر جب گزری تو وہ ٹیلی فون والوں کو پتہ چلا کہ میں نیچے بیٹھا ہوں, حالانکہ کہ لوگ ہیں تو وہ ملنے آئے. میں نے ان سے پوچھا تم تو اس لیے انگریزی پڑھنے گئے کہ کھائیں گے کیا؟ آج اللہ تمہیں دکھا رہا ہے کہ کھانا کھانے والے کن نعمتوں سے گزرتے ہیں. الحمدللہ یہ ایک طالب علم ہے وہاں کا, اللہ پاک نے اس کو ایسا مالا مال کیا کہ آپ کے منہ میں پانی اتر آیا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, بس آج کے دن ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ, اور چپرکٹوں پہ ہوں گے. يَنظُرُونَ, دیکھ رہے ہوں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ, نہیں بدلے دیے جائے کافروں کو, یقیناً سزا ملے گی کافروں کو. مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, جو وہ کر چکے. ہاں وہ جمعیت العلماء کے ایک بزرگ عالم ہیں, حقیقت میں اچھے عالم ہیں, مجتہدانہ ذہن و نظریہ ہے. تو ایک دن یہاں بیٹھ کے بہت کچھ کہنے لگا کہ ثواب دا صوب نہ دے اور صوب لباس تھا وہی ذکر دا پا جزائے خیر کے راضی اور پا سزا کے نہ راضی. میں نے کہا قرآن کی ایک آیت ہے وہ آپ کی اس عبارت کو گرا رہی ہے. حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون, یا ثوب بمانے عذب کے, حل جوزیا, اور یہاں ثواب کا لفظ وہی صوب سے ہے اور بمانے جزائے خیر کے نہیں سزائے عظیم کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انشقاق مکی ہے, ترتیب میں 84 ہے, نزول میں 83 ہے, اور ایک رکوع اور 25 آیات ہے. قیامت کا بیان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت, جبکہ آسمان شق ہو جائے گا یعنی چر جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور تابعداری کرے گا رب کی, اور یہی اس کے لیے اس کے اوپر حق ہے. اللہ حکم دے کہ ختم ہو جائے, ختم ہونا شروع ہو جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جبکہ زمین کھینچ لی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور پٹخ دے گی جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی. یہ آیت بھی لوگ زچگی کے لیے پڑھتے ہیں. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور یہی حکم ہے اس کو رب کا اور یہی اس کے اوپر حق ہے. یا ایھا الانسان, اے انسان, انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, بے شک آپ چڑھ رہے ہیں رب کی طرف چڑھ چڑھ کر, پس اس سے ملو گے. یعنی درجہ بدرجہ, پہلے ماں کے پیٹ میں جنین تھے, پھر باہر آئے رضی ہو گئے, پھر سبی ہو گئے, پھر طفل ہو گئے, اب جوان ہو اور کچھ دنوں بعد پھر مڑنا شروع ہو جائے گا. کئی مرحلوں سے پہلے آپ کو دنیا میں اعمال کرنے ہوں گے, پھر خیر و عافیت کے ساتھ روح دینی ہوگی, پھر قبر کا مرحلہ ہوگا, پھر حشر و نشر کا ہوگا, پھر پل صراط کا ہوگا, پھر قسمت سے آپ جنت جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اے انسان, بے شک آپ چڑھ رہے ہیں رب کی طرف چڑھ چڑھ کر, یعنی زینوں سے چڑھ چڑھ کر. فملاقیہ, پس اس سے جا ملو گے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ, پس جس کسی کو دیا گیا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں.
فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پسند قریب اس کا حساب ہوگا حساب آسان. وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور پلٹ جائے گا گھر والوں کی طرف خوش خوش، کیونکہ نام اعمال جو دائیں ہاتھ میں ملا ہے یہ دلیل ہے کہ نجات ہو چکی ہے، تمام کام سواد ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھتی تھی کہ ایک آسان حساب ہے اور ایک مشکل حساب ہے. حضرت نے کہا نہیں، جن کی نجات ہوگی ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. وَمَن نُوقِشَ عُذِّبَ، اور جس سے پوچھ گچھ ہو گئی ہے وہ مارا جائے گا. ام المومنین نے آیت پڑھی فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. آپ نے کہا اے عائشہ ھذا هو العرض، یہ تو مختصر پڑتال ہے. لفلان ابن فلان حسنات قبلناها وَلَهُ سَيِّئَاتٌ عَفَوْنَاهَا، چل بھئی جنت. وَمَن نُوقِشَ، جس سے پوچھا گیا، جس کے ساتھ سختی کی گئی، فقد عُذِّبَ، وہ پھر نہیں بچ سکتا. تو حساب یسیرہ کا جو ظاہری مطلب ہے پیغمبر نے اس کو بدل دیا کہ اس سے مراد ہے عدم احتساب. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو دیا گیا نامہ اعمال پس پشت سے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پس وہ پکارے گا موت کو، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جا ملے گا آگ میں. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک یہ پہلے سے اپنے گھر میں خوش رہتا تھا. یہ گھر پہ خوش رہنا اتنا بڑا گناہ ہے. جواب انه ظن ان لن يحور، اس نے گمان کرنے لگا کہ دوبارہ اٹھان نہیں ہے. یہ گندا عقیدہ زیادہ خوشیوں سے پیدا ہوا. بلا ان ربه كان به بصيرا، ہاں بے شک رب اس کا ہے اس کے اوپر دیکھنے والا. فلا اقسم بالشفق، پس میری قسم ہے شفق کی. شفق شروع ہوتی ہے سرخی سے اور ختم ہوتی ہے سفیدے پر. وابو حنیفہ یاخذ اواخر الاشیاء، سورج ڈوبنے کے بعد جتنی دیر تک سرخائی ہے، ثلاثہ کہتے ہیں تینوں امام کہ وہ مغرب ہے. امام اعظم کہتے ہیں سرخائی کے بعد سفیدہ، وہ بھی مغرب ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک مغرب کا وقت 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریباً رہتا ہے. مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمان نے عزیز الفتاوا میں لکھا ہے. اور زبیدی بلغرامی نے تاج میں لکھا ہے شفق کا معنی رقت الحمرت الی البیاض، حمرت پتلی ہو جاتی ہے اور سفیدہ بڑھتا ہے. یہ سب مغرب ہے. اور جب سواد اللیل آ جائے تو عشاء ہے. فلا اقسم بالشفق، پس قسم ہے میری اس سرخائی کی جو سورج ڈوبنے کے بعد ہو، جس کا انتہا سفید آئے. شاہ عبدالعزیز نے یہاں عجائب و غرائب تفسیریں کی. واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور وہ چیزیں جس کو وہ جمع کرتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے. ہمارے دوست تھے ڈاکٹر صاحب یہاں، تو انہوں نے ڈاکٹر سبحان، انہوں نے اس عاجز فقیر کے بارے میں ایک مصرع کہا تھا کہ ماہ کامل کو دیکھ کر لوگوں مجھ کو ایک شخص یاد آتا ہے. پورا شعر ہے اور اس وزن پر پوری غزل چاہتا تھا. وہ تو نہیں کر سکے، پھر میں نے خود اس کی انضمام میں 18 اشعار کہے الحمدللہ. تو چاند جب پورا ہو جاتا ہے کہتے دادا اگورا دادا سوار سوسپوگ میدا زکا گنڈا رکے بیدا، 14ویں رات جو ہوتی ہے ہمیشہ مکمل ہوتی.
یہ انسانی زندگی کے مرحلے ہیں. جب یہ مر جاتا ہے تازہ تازہ دنیا سے جاتا ہے، دنیا کی طرف توجہ رہتی ہے اور ثواب اس کو سخت پہنچتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے. حدیث میں ہے کہ مردہ انتظار میں ہوتا ہے، جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اس کو سہارا دے یا کوئی جل رہا ہو اس کو آگ سے نکالے. کچھ زمانہ ایسا آ جاتا ہے کہ پھر وہ رشتہ دار بھی ان کو بھول جاتے ہیں اور وہ بھی آخرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. واللیل وما وسق. اور جو قسمت والے ہیں اور ایمان و اعمال والے ہیں، والقمر اذا اتسق، وہ چاند کی طرح، چودھویں کے چاند کی طرح روشنی دیں گے. شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کا فیض مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. لترکبن طبقا عن طبق، تم سوار ہوتے رہتے ہو ایک درجے سے دوسرے درجے میں. فما لهم لا يؤمنون، کیا ہوا ان کو ایمان نہیں لا رہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن یہ سجدہ بھی نہیں کرتے. تو سجدہ لازم ہو گیا پڑھنے اور سننے والے پر. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر لوگ تکذیب کرتے. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ جانتے ہیں جو یہ بچاتے ہیں محفوظ کرتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، پس خوشخبری دے ان کو دردناک عذاب کی. یہ تان کے طور پر ہے. ذم بما یشبع المدح الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہوگا نہ ختم ہونے والا. اللہ. سورۃ بروج مکی ہے اور ترتیب میں 85 ہے اور نزول میں 27 ہے. ایک رکوع اور 22 آیات. اس صورت میں اللہ کی قدرت کی نیرنگیاں مختلف لوگوں کی جزا و سزا کی شکل میں بیان ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان برجوں والے کی. آسمانوں میں ملائک کے بیٹھنے کی جگہ ہے، ان کو بروج سماوات کہتے ہیں. بعض لوگوں نے فلاسفہ کے برج اثنا عشرہ لیے ہیں، شاید شاہ عبدالعزیز نے اس کا ذکر کیا، مفتی محمد شفیع صاحب نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا. والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے یعنی قیامت کا دن. وشاہد، اور وہ دن جو آتا جاتا ہے جمعہ. ومشہود، اور جس کے لیے جایا جاتا ہے یعنی عرفہ. اس میں اختلاف ہے کہ جمعہ افضل ہے یا عرفہ. کہا ہر ہفتے میں جمعہ افضل ہے، سال میں عرفہ. یہ مختلف چیزیں ذکر کر کے ان کو گواہ بنایا. قتل اصحاب الاخدود، غرق ہو جائے خندقوں والے. النار، وہ جو آگ بڑکا رہے تھے. ذات الوقود، ایندھن ڈال کر. اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ بیٹھے تھے اس کے پاس. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ خود گواہ تھے. وما نقموا منہم، اور نہ کچھ بگاڑا ان کا، یعنی کوئی عیب نہیں نکال رہے تھے ان میں. الا ان یؤمنوا، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے. باللہ العزیز الحمید، اللہ غالب اور خوبیوں والے پر. الذی، وہ اللہ. لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے راج آسمان و زمین کا. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک راہب تھا عیسوی مذہب کا، اور وہ سرکاری راہب تھا، اور وہ بادشاہ اس سے کام وام لیتا تھا، اور بہت بڑا جادوگر تھا. اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا، کسی وقت بھی مر جاؤں گا، یہ فن سحر منتقل کرنا چاہتا ہوں. تو ایک غلام نوجوان لڑکا تلاش کیا گیا جو بہت ذہین اور ذکی تھا. وہ
اس سے پڑھنے جانے لگا. راستے میں ایک عالم دین تھا جو توریت اور انجیل کا سبق پڑھاتا تھا اور اہل حق تھا اس زمانے کا. ان کی باتیں جب سنی تو وہ سحر سیکھنا چھوڑ کر علم پڑھنے لگا. چنانچہ بادشاہ تک یہ بات پہنچی اور بادشاہ بہت ناراض ہوا اور اس لڑکے کو کہا کہ ہم آپ کو سحر سکھا رہے ہیں اور تم جا کر کے مولوی بننا چاہتے ہو. تو طرح طرح اس کو سزا دی لیکن وہ مر نہیں رہا تھا. اس نے خود کہا کہ تیر چلاتے ہوئے کہے کہ بسم اللہ اقتلو کا. جب یہ کہا تو اس کا وہ تیر یہاں لگا کن پٹی پہ اور وہ لڑکا گر گیا, خون نکل کے اور شہید ہو گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہاں اسلامی حکومت پہنچی. خبر ملی تو معاویہ نے کسی وجہ سے وہاں کی کھدائی کرائی تو وہ شخص اب بھی اسی طرح ہاتھ رکھا ہوا تھا. جب ہاتھ ہٹا لیا تو تازہ خون نکلنے لگا. ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زند شد بعشق سب تستبر جرید عالم دوا میں ماں. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو نبی برحق پر ایمان لائے تھے ان کو بادشاہ نے سزا دی, خندق کھودی, آگ سے بری اور ان کو اس میں ڈالا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ خندقوں میں وہ مر تو گئے لیکن وہ آگ نہیں تھا, سارا پھول اور پھل تھا. اللہ نے ان کے لیے گلی گلزار کیا. اس قسم کے 7 واقعات شاہ عبدالعزیز نے فتح العزیز میں یہاں نقل کیے. ان الذین, بے شک وہ لوگ, فتن المومنین والمومنات, جو پریشان کرتے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو, ثم لم یتوبوا, پھر توبہ نہیں کرتے, فلہم عذاب جہنم, ان کے لیے عذاب ہوگا دوزخ کا, ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے عذاب ہوگا جلانے والا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک, لہم جنات تجری من تحت الانہار, ان کے لیے جنتیں ہوگی جو بہے گی اس کے نیچے نہریں. ذالک الفوز الکبیر, یہ کامیابی بڑی ہے. شاہ ولی اللہ نے, شاہ عبدالعزیز کے والد نے تفسیر کے کچھ مختصر اصول لکھے ہیں, نہایت جامع. اس کا نام ہے الفوز الکبیر, جو ہمارے یہاں بعض درجات میں پڑھائی جاتی ہے. ان بطش ربک لشدید, بے شک پکڑ تیرے رب کی سخت ہوتی ہے. انہ هو یبدئ و یعید, بے شک وہ پہلے بھی پیدا کر چکا ہے دوبارہ بھی وہی لٹائے گا. وهو الغفور الودود, وہ بخشنے والا محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید, بڑے عرش کا مالک ہے. فعال لما یرید, کر گزرتا ہے جو چاہے. هل اتاک حدیث الجنود, کیا آ چکی ہے آپ کے پاس اطلاع لشکروں کی, فرعون و سمود, فرعون کی اور سمودیوں کی. وللذین کفروا فی تکذیب, بلکہ کافر لوگ تکذیب میں لگے ہوئے. واللہ من ورائہم محیط, اور اللہ آگے سے ان کو گھیرنے والا ہے. بل هو قرآن مجید, بلکہ یہ قرآن عظمت والا ہے. فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں قرآن کریم ارادہ الہی کے طور پر نمودار ہوا ہے اور پورا قرآن وہاں درج ہے. اور کہتے ہیں وہ درج اس طرح ہے جس طرح فرش پر ہے. فاتحہ, بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ, انعام, اعراف, انفال, توبہ, سورہ یونس, ہود, یوسف, رعد, ابراہیم, حجر, نحل, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کاف, سورہ مریم, سورہ طٰہٰ الی آخر القرآن. اس لیے شروع میں میں کہتا تھا کہ ترتیب فرشی بمطابق ترتیب عرشی. اور حافظ کے دل و دماغ میں بھی اس طرح پڑا رہتا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جس طرح عرش کے سامنے لوح محفوظ ہے اس طرح فرش کے اوپر حافظ قرآن کا سر اور کوپڑی ہے, اس کا دل و دماغ ہے.
اللہ ہمیشہ سدا بہار رکھے، ہر ظالم اور ہر شریر اور مفسد سے انہیں بچائے، اور زندگی بھر قرآن پڑھنے کا دورہ نصیب فرمائے۔ سورہ طارق مکی ہے اور ترتیب میں 86 ہے اور نزول میں 36 ہے، 1 رکوع اور 17 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ طارق کون ہے؟ وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا پتا ہے طارق کون ہے؟ النجم الثاقب، ستارہ ہے درخشاں۔ اللہ، اکثر طارق کے 2 ہی بیٹے ہوتے ہیں۔ طارق اصل میں تراقص ہے۔ تراقا یترکو کے معنی ہے اونٹنی کو اونٹ لگانا، تو اونٹ بہت باحیا ہے، دن میں یہ کام نہیں کرتا ہوتا، اندھیرے میں اس کو لگاتے ہیں، تب جا کے وہ اپنی ڈیوٹی بجاتا ہے۔ اور ترقا یترکو کے معنی ہے دروازہ بجانا، تو طارق کہتے ہیں رات کے آنے والے کو جو دروازہ بجاتا ہے۔ انا طارق فی ارضکم هل تضیفونا الی وقت السحر، میں آج آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے صبح تک مہمانی دیں گے؟ عجیب بات ہے کہ طارق آدمی جو ہوتا ہے اس میں اپنا بہت زیادہ خودرائی خود سری ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ سارا پاکستان بھی میں نے بنایا، یہ آسمان بھی میں نے کھڑا کیا ہے۔ طارق کبھی بھی کسی سر کو اوپر نہیں ہونے دیتا ہے، ہر بات میں کہتے ہیں کہ میں بڑا مخلص ہوں، میری قدر نہیں ہوئی، میں بہت بڑا آدمی ہوں، مجھے پہچانا نہیں گیا، بس اس فکر میں وہ غرق ہو جاتا ہے۔ آسمان کی قسم جو محل نجوم ہے، اور طارق کی قسم جو نمودار ہوتا ہے بحکم الہی۔ وما ادراک ما الطارق، آپ کو پتا ہے طارق بھائی کون ہے؟ ایک الیکٹرانک والا ہے، ایک صدف پبلشر مر گیا، ایک اور زندہ تھا، بندہ ہے، اللہ زندہ رکھے۔ النجم الثاقب، یہ ستارہ ہے روشن درخشاں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی انسان مگر اس پر نگہبان مقرر ہے، اللہ نے فرشتے لگائے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، دیکھے انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، پیدا کیا گیا پانی سے جو کودتا ہے۔ توبہ، کمزور علم بھی عذاب ہے۔ میں نے ایک استاد سے کچھ دوری پہلے پڑھی تھی، اور نورالعزا بعد میں مولانا عبدالحنان صاحب، وہ تو فاضل دیوبند تھے، اکابر علماء میں سے تھے۔ تو ہم جب نورالعزا پڑھنے لگے اور اس میں یہ جگہ آ گئی جہاں موجبات غسل بیان ہوتے ہیں، تو استاد نے کہا کہ منی جب نکلتی ہے تو کودتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، آدمی کودتا ہے۔ کہاں بھائی جی سڑے ٹوپ پئی خدمانے نہ زکا نا لاچا ہے تو یہ نہیں۔ میں نے اس سابقہ استاد کا نام لیا، اور نے کہا وہ کودتا ہوگا اور کوئی نہیں کودتا، یہ صفت جو ہے منی کی ہے، نہ کہ شخص کی ہے۔ خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا ہے ایسے مادے سے جو کودتا ہے۔ یہ اس کی حیاتیت ہے نا، اس کو لوگ کہتے ہیں سائنس والے حیاتیات ہے، یہ اس مادے سے بچہ بنے گا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، نکلتا ہے مرد کی پشت اور عورت کی چھاتیوں سے۔ انہ علی رجہ لقادر، بے شک وہ اس کے لٹانے پر قادر ہے۔ جس خدا نے مادے سے اتنا خوبصورت انسان بنایا، وہ قبر سے قیامت کے دن دوبارہ انسان نہیں کھڑا کر سکتا۔ یوم تبلی السرائر، جس دن راز و نیاز جانچے جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی توانائی اور نہ کوئی بچانے والا مددگار۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو حرکت کرتا ہے، مراد ہے می برساتا ہے،
بارش ہوتی ہے. والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی پھٹنے والی. زمین پھٹتی ہے اور اس میں پانی جاتا ہے اور اس سے فصل اور اناج نکلتے ہیں. انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن دو ٹوک کلام ہے. وما هو بالہزل، اور یہ کوئی گپ شپ نہیں. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، الطلاق والنکاح والیمین، وفی روایہ والطاق. انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ سازش کرتے کوئی سی سازش. واکید کیدا، میں بھی تدبیر کرتا ہوں تدبیر محکم. تو ان کی سازش ختم ہو جائے گی اور میری تدابیر ہمیشہ کے لیے ہوگی. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، پس مہلت دے کافروں کو تھوڑا سا مہلت اور دے کر، یعنی دنیا کی ساری زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی سی چیز. سبح اسم ربک الاعلی. اللہ اکبر. سورہ اعلی مکی ہے، ترتیب میں 87 ہے اور نزول میں 8 نمبر ہے. ایک رکوع اور 19 آیات پر مشتمل ہے. اللہ کی تقدیس و تنزیہ کا بیان ہے. پیغمبر اسلام اکثر جمعے کی پہلی رکعت میں یا عیدین کی پہلی رکعت میں سورہ اعلی پڑھتے اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کرے رب کے نام کی جو بہت بلند و برتر ہے. یہیں سے پھر حکم ہوا کہ سجدے میں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. الذی خلق، وہ اللہ جو پیدا کرتا ہے، فسوا، تو صحیح طرح بناتا ہے. والذی قدر فہدی، وہی اللہ جو اندازہ کرتا ہے اور اس کو سمجھ دیتا ہے. ابھی بچہ پیدا ہوا ماں کو پہچانتا ہے. والذی اخرج المرعى، اللہ وہ ہے جو اگاتا ہے چراگاہ. فجعلہ غثاء احوا، پس کر دیتا ہے اس کو کوڑا سیاہ. وہ تر و تازہ گھاس ایک نہ ایک دن بالکل سیاہ پڑ جاتی ہے. وہی غونچے سر پزانو کے خلق افغانا، پھول کا جو گلدستہ ہوتا ہے نا، اس کا اکثر ایسا منہ جھکا ہوتا ہے. تو رحمان بابا کہتے ہیں کہ اس کو پتہ چلا ہے کہ میرے یہ پھول چند دنوں بعد مٹی ہو جائے. غونچے سر پزانو کے خلق افغانا، چه خبر شد خپل گل پری جیدلو. اللہ. سنقرئک فلا تنسا، ان قریب پڑھائیں گے ہم آپ کو پس بھولیں گے نہیں. یہ تسلی ہے پیغمبر مرسل کے لیے کہ جو وحی آ رہی ہے محفوظ رہے گی. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، قدرت الہی ہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جانتے ہیں زور کی بات اور آہستہ بھی. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے آسانیاں دے کر. فذکر، پس آپ نصیحت کرے. ان نفعت الذکریٰ، اگر کچھ فائدہ دیتی ہے نصیحت. جب آپ نے دیکھا کہ محل ہمارے حق میں نہیں ہے، مجلس دوسری ہے، تو شیخ فریدہ و خلپٹا بہتریدہ. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت لے لے گا جو اللہ سے ڈرے. یہ ابوبکر صدیق مراد ہے کہتے ہیں. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور بچے گا اس سے جو بدبخت ہے. ابو جہل مراد. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، وہ جو جا گرے گا بڑی آگ میں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا. اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہے جو اپنے آپ کو سنوارے. وذکر اسم ربہ فصلی، اور لے نام رب کا اور نماز پڑھے. وذکر اسم ربہ فصلی سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ اللہ اکبر کے علاوہ بھی کسی کلمے سے جو اللہ کی عظمت بیان کرے، جیسے اللہ اجل، اللہ اعظم، اس سے بھی نماز شروع ہو سکتی ہے. ہاں اخبار احاد مفید ظن ہے
تو سنت مؤکدہ یہ ہے یا واجب کہ ہمیشہ اللہ اکبر ہو. دلیل یہ ہے کہ وذکر اسم ربی، اللہ کا نام لے لیا. اللہ کا نام صرف اللہ اکبر میں تو نہیں، ہر کلمے میں. فصلی. اور یہ بھی انہوں نے نکالا ہے کہ اللہ اکبر شرط صلاۃ یا شطر صلاۃ ہے. قولان مشہوران لأہل الفقہ ومستدلوا هذه الآیہ. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے کی چیز ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی باتیں گزشتہ صحیفوں میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. ان صحیفوں کی عبارات نقل کی ہے آلوسی نے روح المانی میں، اور شاہ صاحب نے فتح العزیز میں، کہ عجب تو لمن ایقن بالموت ثم لا یتحیٰ. تعجب ہے اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہے پھر بھی تیاری نہیں کرتا. وعجبت لمن ایقن الآخرہ ثم یلعب فی الدنیا. تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت کا یقین ہے اور پھر بھی دنیا کے لہو و لعب میں غلطی کر رہا ہے. اس قسم کے تعجبات ہیں اس میں، اور اس میں نصیحتیں ہیں، اقوال زرین ہیں. سورہ غاشیہ مکی ہے اور ترتیب میں 88 ہے اور نزول میں 68 ہے، اور آیت ہے اس میں 26 ہے، رکوع 1 ہے. ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ضروری ہے کہ پہلی رکعت بڑی ہو دوسری سے. یہ قاعدہ اکثریت تو ہے، کلیہ نہیں ہے. ورنہ پیغمبر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسرے میں غاشیہ پڑھتے تھے. وہ 19 آیتیں ہیں اور یہ 26 آیات ہیں. 7 آیتیں یہ زیادہ ہے. اس طرح سورہ الف لام میم سجدہ 30 آیتیں ہیں، اور سورہ دہر جو دوسری رکعت میں 31 آیات ہیں. تو اس طرح جو سنت سے ثابت ہے وہ باعث تحمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آ چکی ہے آپ کے پاس خبر ڈھانکنے والے کی؟ قیامت کا دن ہر چیز کو ڈھک دے گا. وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، عمل کیا ہوگا صرف تھکاوٹ ہوگی. عمل کرنے والے تکے درماندہ. یہ بدعتی کا انجام ہے. بہت محنت مشقت کرتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں. تسلا نارن حامیہ، جا کے ملے گا آگ سرخ جو بہت تیزی اور زیادہ ہونے کی وجہ سے سرخائی ہوگی. تسقا من عین آنیہ، ان کو پلایا جائے گا گرم چشمے سے. لیس لہم طعام الا من دری، نہیں ہوگا جہنمیوں کا کھانا مگر کانٹے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ موٹا کرے گا نہ کام آئے گا بھوک سے. وجوہ یومئذ نائمہ، کچھ چہرے اس دن خوشگوار ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند و برتر جنتوں میں. لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس میں بیہودہ بات. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے چل رہے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں چپرکٹ ہوں گے اونچے اونچے. واکواب موضوعہ، اور آپ خورے ترتیب سے رکھے ہوئے. ونمارق مصفوفہ، اور غالیچے قطاروں میں. وزرابی مبسوسہ، اور تکیے ادھر ادھر. دیکھو بستر ہے اور پلنگ تو لائن سے ہو، تکیہ تو یہاں آدمی ایک دے دو وہاں آدمی ادھر دے دو. وہ مبسوسہ تتر بتر صحیح ہے. پختونوں کی روایت ہے کہ جس کو کہیں بٹھائے بٹھا لے لیکن پیچھے تکیہ رکھو، بس وہ بیٹھک ہے. جماعت کے لیے عالم کے نہیں اور شاطہ و تبالفتر کی ہاڈ آ گئی موڑنا راغلے جو خبریں کئی ماستا سو خدمت کے دارز کاؤ.
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آیا دیکھتے نہیں اونٹوں کو کیسے بنائے گئے؟ عجیب غریب چیز ہے اونٹ، یہاں تک کہ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے؟ کوئی چیز بھی سیدھی نہیں ہے نا، وہ چیز بھی بالکل اس طرح کا ہے۔ آپس میں لوگ باتیں کر رہے تھے، بھائی جب یہ جفتی کرتے ہیں تو اپنے پیچھے لڑاتے ہیں، ایسا نہیں، جب جفتی کا وقت آتا ہے وہ اپنے مراد کو پہنچ جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ محارم جانتا ہے، خالہ، نانی، بیٹی، بہن، ماں، اس سے نہیں کرتا۔ اگر کسی نے کرا دیا غلطی سے تو اس آدمی کو مارے گا یا غم سے مرے گا، اور دشمنی بھولتا نہیں، بہت دیر تک یاد رکھتا ہے۔ پختو کے وہی اوکھا اوکھا اور سدے سمشو چپاتی سوکھا، آگے کگا تھا نا باہر پڑا تھا۔ اور دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے اٹھایا گیا۔ مولانا پنجپیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں مولانا عبید اللہ سندھی سے مکہ مکرمہ میں پڑھ رہا تھا، تو یہ صورت آئی تو میں نے کہا عجیب بات ہے، اونٹ کو پہلے ذکر کیا اور آسمان کو بعد میں ذکر کیا۔ تو وہ جگہ ایسی تھی کہ دوسری تیسری منزل تھی، تو نیچے اونٹ چر رہے تھے۔ مولانا نے کہا کہ اونٹ تو یہ چر رہے، آسمان کہاں ہے؟ تو چھت کے نیچے تو آسمان نہیں ہے نا۔ میں نے کہا جی باہر، کہا دیکھو نا باہر نکلنا ہے تو دوسرا درجہ ٹھیک ہے نا اس کو۔ ایسے ہی سمجھانے کے ماہر تھے۔ یوں خدا نے مخامخ دینا آسمان دے کم دے جی باروزی میں باروزی خدا کا مطلب شو کا نا جی بے ذکر کا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ دیکھتے نہیں اونٹوں کو کیسے پیدا کیے گئے۔ عجائب و غرائب تک طور اس طرح کے گھٹے گھٹے اوڑی دن کو کہتے ہیں عشق کا مادہ بہت زیادہ ہے، عشق پر جان دیتا ہے بالکل۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کو نہیں دیکھتے کیسے رکھے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچائی گئی۔ کہتے اونٹ کی طرح باہضم ہو جاؤ اور آسمان کی طرح بلند اقبال ہو جاؤ، اور پہاڑوں کی طرح اپنے ارادے میں بلند ہو جاؤ، اور زمین کی طرح تواضع و عاجزی میں بچ جاؤ۔ فذکر، اب آپ تقریر کریں، انما انت مذکر، آپ کو تقریر کرنے کا حق حاصل ہے۔ چار مقامات پیدا کریں۔ اونٹ کی طرح عجیب الخلقتی، اور آسمان کی طرح بلند مرتبہ، اور پہاڑ کی طرح استحکام، اور زمین کی طرح عاجزی، تواضع، تقوی۔ فذکر، اب نصیحت کرے، انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت کے اہل ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ نہیں ہیں ان کا ذمہ دار۔ آپ تو ذمہ دار تو یہ خود اپنے اعمال کے، آپ کا کام تبلیغ ہے، نبوت پہنچاؤ، پیغام پہنچاؤ۔ الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پس سزا دے گا اس کو اللہ سزا بڑھ چڑھ کر۔ ان الینا ایابہم، ہماری طرف ان کا آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب کتاب ہے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم، لأن بكرة إن شاء الله نأتي بالصور عسى أن نتصل إلى والضحى أو أزيد منها، وبعدين إذا كان يوم الجمعة يكون لنا ختم التفسير بفضل الله وتوفيقه إن شاء الله تعالى۔ الحمد لله رب العالمين، نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير۔ یا رب ہم عاجزوں کے یہ نشست قبول و مقبول فرما، یا رب ہمارا دور تفسیر قبول فرما،
ہمارے شرکاء و شریکات کو اجر عظیم عطا فرما. پورے عالم میں جو مسلمان اس سے مستفید و مستنیر ہو رہا ہے، اللہ ان کے عقائد و اعمال میں صحت و حسن پیدا فرما. اللہ ان کے دین و دنیا کے مشکلات پریشانیاں دور فرما، دعائیں قبول فرما، مراد عطا فرما. صلی اللہ